کہاں پڑھ رہے ہیں آپ فرقان صاحب؟ کہاں ہیں سعودی عرب؟ اچھا تہران میں، یہی خبر دماغ سائڈ میں؟ ہاں اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے ان عزائم میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے کامیاب کرے انشاءاللہ. دیکھیں اگر صبح اور شام دونوں کلاسز ہوں گی، مطلب شام کو بھی ہم کلاس 8 سے 9 چلائیں گے، تو اگر صبح آپ بآسانی آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال سے آج کل تو فری ہوں گے جی، تو انشاءاللہ اس کو بھی کریں کریں. شام کو بھی ہو سکتا ہے کچھ نئی باتیں ہیں. جزاک اللہ خیر. بات کرو محمد فرقان صاحب. ایڈمن صاحب کون ہے جن کا نام یہاں پہ شو نہیں کر رہا، تو میں ان کا مائک کھول دیا ہے جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منور کہاں کے ہیں آپ بتائیں، کہاں کے ہیں، کہاں سے جوائن ہوئے ہیں؟ ماشاء اللہ. اچھا خبر سے ماشاء اللہ. چلیے بڑی اچھی بات ہے. نہیں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کامیاب کرے. اسی لیے ہم لوگ چونکہ اس کو آن لائن شروع کیے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا مکتب میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو شروع کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا. جی آپ نام تو یہاں پہ شو کر رہے ہیں ان کا ہانر پلے، نام کیا ہے وہ تو یہ بتائیں گے اپنا. وعلیکم السلام. عرش ہاں عرش جی ماشاء اللہ. کہاں پڑھتے ہو عرش؟ راتا میں انڈین اسکول میں. آپ کی ایج کیا ہے؟ آپ کی ایج کیا ہے بیٹا؟ 9 ایئرس ہے. تو ہمارے یہاں پروگرام چلتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے، مطلب وہ 9 سال سے لے کر کے 13 سال تک کے بچوں کا ہے. اس میں ہم لوگ عربی سکھاتے ہیں، وہ ہر فرائیڈے اور سیٹرڈے کو، ویکینڈ پہ ہے، وہ ویکینڈ پہ مطلب فرائیڈے سیٹرڈے کو ہوتا ہے کلاس، تاکہ جو بچے انڈین اسکول میں ہم سے جوائن کر سکیں. تو آپ ہمارے پاس آئیے راکا اسلامک سینٹر میں، ہم انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن لے لیں گے. اور وہ 9 مہینے 7 مہینے کی پڑھائی ہوتی ہے، محرم سے لے کے رجب تک. تو آپ اس کے اندر جوائن کریے، ٹھیک ہے. ہاں بہت شکریہ بیٹا. آئیے اللہ. جی محمد صاحب آپ کا مائک میں کھول رہا ہوں. جی محمد صاحب. ہلو گلیکسی ٹیب S3. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب؟ کمال الدین احمد شریف ماشاء اللہ. لگتا ہے آپ سے ملاقات ہے. آپ کمال صاحب ہیں کیا؟ ماشاء اللہ. آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں کہاں بیٹھا ہوں؟ چلیے صحیح ہے. کارنش پہ نہیں ہوں تو یہیں پہ، لیکن کچھ ایسا پیچھے بیک گراؤنڈ لگایا گیا، لگتا ہے کارنش ہے. جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کمال سے. مسئلہ نہیں ہے، آپ شام کو جوائن کریں کمال صاحب 8 سے 9. یہ جی بالکل 8 سے 9 جوائن کریں آپ. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر. بات ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں شاید آواز بند ہے، جس کی وجہ سے وہ میری بات کو پتہ نہیں سن پا رہے ہیں. پہلے کنیکٹ کرنا چاہیے.
اپنے آئیڈیا سے کنیکٹ کر لیں. آئی فون کسی کے پاس ان کا نام تو نہیں آ رہا ہے میرے پاس، لیکن آپ بتائیں کہ کون ہے آپ سب. جی حسیب حمید کہہ رہے ہیں کہ ان کو سن نہیں پا رہا ہوں، تو ان کا جواب میں دے دوں کہ بتائیں. جی آپ کا فون کھلا ہوا ہے، آئی فون کے نام سے آئی ڈی ہے آپ کی. اچھی بات ہے. ڈاکٹر نور صاحب کا بھی بند ہے. یہ وہ بھی احسن آپ کا میں نے کھول دیا. احسن صاحب انٹروڈکشن کرائیں گے اپنا آپ لوگوں کو. لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں، کچھ کہاں سے ہیں، کنیکٹ کیے ہیں، کیسے خبر آپ تک پہنچی، اس پروگرام کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر حسن صاحب، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے سر، کہاں ڈیوٹی پہ ہیں ابھی؟ آپ مصطفیٰ ثالث میں ہیں نا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اگر آپ بآسانی کر سکتے ہیں کنٹینیو تو کریں، ورنہ انشاءاللہ شام کو ہم لوگ آئیں گے تو آپ نے اس کو دیکھ لیں. اگر کر سکتے ہیں تو رکھیں، انشاءاللہ دن شروع کرتے ہیں. رانا مدثر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رانا مدثر صاحب. ہاں آپ سے میری ملاقات بھی ہے. رانا آپ کا لڑکا تھا نا فیاض؟ رانا فیاض آپ کے صاحبزادے تھے؟ اچھا انصاب ہے یار. اچھا ماشاء اللہ. ہاں تو کوئی دوسرے رانا. کہاں ہوتے آپ؟ کہاں ہوتے ہیں؟ شعبہ المان میں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. وقت مناسب ہے آپ کے لیے کہ شام کا وقت مناسب ہے؟ کون سا وقت مناسب ہے آپ کے لیے؟ چلے خیر ہے انشاءاللہ. خیر ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بات کریں. بہت شکریہ بہت شکریہ. عتیق صاحب آپ کا مائک میں نے کھول دیا ہے، آپ اپنا انٹروڈکشن کر سکتے ہیں. عتیق صاحب ہلو. شاید بولنا نہیں چاہیے. چلے خیر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کا اس زوم ایپ میں جس کے ذریعے سے ہم آپ سے کنیکٹ ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کنیکٹ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی اور باحیات رہے سارے لوگ، تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتے رہیں گے. ایک کوشش ہے ہمارے دعویٰ سینٹر کی کہ ہم لوگ چونکہ ابھی جن حالات سے گزر رہے ہیں
وہ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملنا تھوڑا سا ٹف کام ہو گیا ہے، اور چونکہ علم کی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ تو جب بات یہ ہے کہ فرض ہے تو اب وہ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے، چونکہ ہم لوگوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ علم کو حاصل کر لینے کے بعد اس کو اگر اپنے پاس رکھیں گے آپ اور دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ کی گرفت بھی ہوگی، آپ سے پوچھ گچھ بھی کی جائے گی اور یہ کتمان علم میں آئے گا۔ تو اب چونکہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہاں آپ تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ بہت سارے اخوان ہمارے، میرے خیال سے 18-20 لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ شروعاتی دور سے بھی ہم گزر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ہاں کچھ پرابلمس ایسے ہیں کہ وہ ان کا آئیڈیو کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو وہ میرے بھائی جن کا آئیڈیو کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، آپ چیٹنگ میں آ کر کے لکھ سکتے ہیں کچھ، اور وہ دوسرے بھائی جن کا کنیکٹ ہو گیا ہے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی آپ کے قریب میں ہو، کوئی دوست لوگ ہوں، تو ان سے جا کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اور مشورہ کر سکتے ہیں کہ کیسے اس کو کھولا جائے۔ تو ہمارے مکتب نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہفتے میں 4 دن ہم لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ پہنچا سکیں۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک میٹنگ میں یا ایک دورہ میں، ایک دن میں، 10 دن میں آپ بہت بڑے عالم بن جائیں، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ ہاں، کوشش کرنا اپنا کام ہے، اور اس کوشش کے ذریعے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ من جد وجد، کہ جو کوشش کرے گا وہ پائے گا ضرور۔ اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس پروگرام کو شروع کیا گیا ہے۔ تو آج جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ سوانح حیات ہوگی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جس کتاب کو ہم پڑھانے جا رہے ہیں وہ کتاب کس نے لکھی ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ اس کتاب کے رائٹر کون ہیں، کیا لکھی ہے، ان کی حالات زندگی کیا ہے، کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ یہ میرے خیال سے ہمارے یہاں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، تقریباً لوگ پڑھے لکھے ہوئے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور چاہے ان کا ایک شریعہ لائن سے آئے ہیں یا وہ کہہ لیجیے انگلش میڈیم سے آئے ہیں، بہرحال علم ہے، اور کسی علم کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے، بس اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ شرعی علوم حاصل کرتے ہیں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ شرعی علوم حاصل نہیں کرتے ہیں بہت برے ہوتے ہیں، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، اور کہنے کا ادھیکار اور اتھارٹی بھی ہمیں نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر ایک کی قدر کرنی چاہیے، کسی کے پاس علم ہو یا نہ ہو، بطور انسانیت ہمیں ان کی قدر کرنی ہے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے، مکرم ہے، محترم ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی ہے۔ لیکن جو لوگ شرعی علوم حاصل کر کے آتے ہیں ان کا قدر کرنا ہمارے پر فرض ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو ریلیز کیا تھا، چھوٹی سی کلپ، اس میں میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اور چونکہ مادہ ہمارا حدیث کا ہے آج، تو میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جو دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اب فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ وہ قرآن جو ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، اس قرآن کے تعلق سے ہم کتنے سینسیٹیو ہیں، کتنے ہم جاگروک ہیں اس قرآن کو لے کر کے، جو قرآن ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، جو قرآن ہمارے لیے جینے کا طریقہ اس کے اندر بتایا گیا ہے، زندگی گزارنے کے سارے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کر دیے ہیں، اور اسی کی شرح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی، قرآن مجید جس طرح سے قرآن مجید کے اندر ہے اسی طرح سے حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم صرف قرآن لے کر کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اور ہم صرف حدیث لے کر کے زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی صحیح ٹریک پہ نہیں جا پائے گی اگر ہم یہ سوچ لیں کہ صاحب ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کو ہم چھوڑ دیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ
قرآن اور حدیث دونوں ضروری ہے، دونوں ضروری ہے، قرآن اور حدیث دونوں ہی ضروری ہے، اور دونوں کے بغیر ہماری زندگی نہیں قاعدے سے گزر سکتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت کو نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جب شریعت مکمل ہو گئی تب بلاوا آیا، فرمان آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کی اہمیت ہے۔ کوئی شخص اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ سب قرآن میں سب کچھ ہے، سب اس میں ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اس کے دل میں کچھ ہے، اسلام کے تئیں وہ فکر مند نہیں ہے، بلکہ اسلام میں وہ کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں نکالنا چاہتا ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کی تفصیل قرآن مجید میں ہے، حدیث میں اختصار سے کام لیا گیا ہے، بہت سارے چیزوں کا مختصراً ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، اور اس کی مکمل تفصیل حدیث کے اندر آپ پائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ نماز کی تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ حدیث کے اندر۔ حدود کی تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ حدیث کے اندر۔ نکاح کی تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ حدیث کے اندر۔ طلاق کی تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ حدیث کے اندر۔ بیع و شرع کی تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ حدیث کے اندر۔ سود اور ریا کی تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ حدیث کے اندر۔ تو وہاں مجمل بیان کیا گیا ہے اور وہاں مفصل بیان کیا گیا ہے، لیکن دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں ہے کہ زنا کرنے والے کو رجم دیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانیہ مرد اور زانی عورت دونوں کو 100 کوڑے لگائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے گا، اس کی تفصیل آپ کو حدیث میں ملے گی۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ حدیث کے اندر موجود ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ بھی اس کو اپنے پاس سے ہٹا دیجیے۔ ایسے لوگ آپ کو فتنے میں مبتلا کریں گے، ایسے لوگ آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ آپ کو کہیں نہ کہیں فتنے میں ڈال کر کے شکوک و شبہات میں ڈال کر کے چلے جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی قرآن ہی کافی ہے، قرآن میں تو سب کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، تو جس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہ ہو تو اس کے اندر سارے فرائض موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، تو اس سب جب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر کیا ہے، پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا شخص اسلام نہیں ہو سکتا ہے، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، ایسا شخص صرف قرآن کو مانے حدیث کو انکار کر دے کافر ہو، نہیں اس کا ایمان میں اسلام میں کچھ اس کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اگر حدیث کا انکار کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو ایک کلمہ تھا، اس کلمے کو پڑھنے والا ہی مومن ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ لوگ مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، آپ دیکھیں قرآن مجید کو پڑھ کر کے کھول رہے لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اے نبی آپ اس سے کہیے کہ کون ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو کیا کہیں گے؟ لیقولن اللہ، تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو بہرحال قرآن اور حدیث دونوں لازم اور ملزوم ہیں، بغیر قرآن بغیر حدیث کے آپ نہیں جی سکتے قرآن کو پکڑ کر کے، اور بغیر قرآن کے نہیں جی سکتے آپ کو حدیث کو پکڑ کر کے۔ تو یہ جو کتاب ہے 40 نوویہ، 40 حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں، اور ان 40 حدیثوں کو رائٹر جنہوں نے لکھا ہوا ہے وہ ہیں ابو زکریا یحییٰ ابن شرف النووی، ان کا نام ہے، اور ان کی بڑی کتابیں ہیں، انشاءاللہ ان کتابوں کی لسٹ بھی آپ کو دیں گے، تفصیل بھی بتائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ تو اب چونکہ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نام ان کا ہے ابو زکریا یحییٰ ابن شرف النووی۔ پیدائش ان کی کب ہوئی ہے؟
پیدائش ان کی ہوئی ہے اکتوبر 1233 عیسوی میں اور وفات ہوئی ہے 1278 عیسوی میں۔ بہت بڑے علامہ، فقیہ، محدث اور مصنف ہیں، یعنی بہت بڑے عالم ہیں۔ تو جب اتنے بڑے عالم اور ماشاءاللہ دیکھیں 40 حدیث جو ہے بہت سارے مؤلفین نے اس کو لکھا ہے، بہت سارے علماء نے 40 حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے، لیکن جتنی مقبولیت اور جتنی شہرت اس کتاب کو ملی ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں ملی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے اختیار کیا کہ 40 نوویہ یا 40 نوویہ کا جو ہے درس ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کے لیے۔ اس پروگرام کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہیں، آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، امام نووی کی ولادت جیسا کہ میں نے شروع میں بتلا دیا ہے کہ محرم الحرام کے درمیانی عشرے میں، یعنی تقریباً وہی کوئی 631 ہجری مطابق 1233 عیسوی میں دمشق کے علاقے حوران سے متصل ایک بستی نوا میں ہوئی، اس لیے وہ نووی ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ جیسے ہم ہندوستانی ہیں تو ہندی ہیں، آپ پاکستان کے ہیں تو پاکستانی ہیں، اگر کوئی سعودی ہے، سعودیہ کا ہے تو سعودی ہے، تو اس کی نسبت اس کی طرف کرتے ہوئے ان کو نووی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو نووی کہا گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 19 سال کی عمر میں دمشق آئے۔ دیکھیں جب انسان کیسے اپنے علمی سفر کو انسان شروع کرتا ہے تو اس کے لیے کئی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے۔ آپ لوگ بھی گئے ہوں گے، میں اپنے بارے میں بتلاؤں کہ میں اپنا سفر نامہ اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کہاں سے کہاں ٹھوکریں کھاتے ہیں، ٹھوکریں نہیں کھاتے، کہاں کہاں کی کھاک چھاننی پڑتی ہے، کہاں کہاں جاتے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا، بچپن میں مکتب میں نے اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کی۔ جب بڑا ہوا اور مکتب کی پڑھائی ختم ہو گئی، تعلیم ختم ہو گئی، تو وہاں سے ظاہر سی بات ہے ہمیں نکلنا پڑا، دوسرے شہر میں، بڑے شہر میں جانا پڑا۔ پہلے آپ قریب کے شہروں میں گئے، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا، ایک شہر ہے ہندوستان کے اندر، بنارس۔ تو بنارس میں جامعہ سلفیہ میں ہم جا کر کے فراغت حاصل کی، اور آخری میں جو ہماری فراغت ہوئی ہے مئو دارالحدیث ایک ادارہ ہے، وہاں ہم گئے، وہاں ہم نے پڑھا 1 سال۔ اس کے بعد اب چونکہ ہم فارغ ہو چکے تھے اور ہمیں اپنی زندگی کا آغاز کرنا تھا، چاہے وہ تدریسی میدان ہوتا یا دعوتی میدان ہوتا یا کسی اور بزنس لائن میں ہم چلے جاتے، لیکن بزنس کی تو اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی۔ بہرحال ہم تدریسی فرائض انجام دینے ہم نے سوچی اور ہم نے کہا کہ چلیں جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے اس طرح سے قوم کے بچوں کو پڑھایا جائے، کچھ ان کو بھی فائدہ پہنچایا جائے۔ بہرحال ہم ممبئی پہنچے اور ممبئی میں تقریباً کوئی یہ 3 مہینہ 2 جگہوں پر ہم نے پڑھائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے بڑے بھائی شمیم احمد عبدالحلیم مدنی کی جد و جہد سے میری منظوری ہوئی، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ آنا ہوا۔ پھر میں وہاں آیا، وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جب وہاں میں نے تعلیم حاصل کر لی تو پھر ہندوستان جانا ہوا۔ اب ہندوستان گئے تو وہاں بھی ہم نے سوچا کہ اسی مشن کو آگے بڑھایا جائے، تعلیم میدان میں ہی رہا جائے۔ بہرحال وہاں پہ 3 سال ہم نے جو ہے جو کچھ ہو سکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم نے خدمت کی۔ پھر وہاں سے سعودی آنا پڑا۔ پھر اس طرح سے ایک سفر ہوتا ہے ہر ایک کا، آپ کا بھی ایک سفر ہوگا اپنا جس کو آپ جانتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک سفر ہوتا ہے جس کو جانتا ہے اور بیان کر سکتا ہے۔ تو بہرحال امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جب 19 سال کے ہوئے تو آپ دمشق آ گئے۔ وہاں مختلف اساتذہ سے، ایک استاد کوئی نہیں تھا بلکہ مختلف اساتذہ سے، مختلف مشائخ سے علم حاصل کیا۔ پھر مختلف مدارس میں جا کر کے وہاں آپ نے تدریسی فرائض بھی انجام دیا۔ جی ہاں، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا تو علم کو پہنچانا بھی چاہیے دوسروں تک، کیونکہ علم کو حاصل کر کے اگر اس کو اپنے پاس آپ رکھیں گے تو گویا کہ آپ نے کما حق ادا نہیں کیا۔ تو جس سے جتنا ہو سکے، جس پر آپ سارے لوگ میرے خیال سے 20 لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ ابھی مجھے ابو الرحمان فیصل صاحب نے بتلایا کہ وہ آفس میں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک جذبہ ہے دین کو سیکھنے کا۔ میری ملاقات ان سے ہوئی ہے، بہت ہی اچھے انسان ہیں ماشاء اللہ، اور انہوں نے جو اپنی تربیت کی اپنے بچوں کی،
2 بچوں سے میری ملاقات ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ تربیت کیسے میں نے اس کو دیکھا بچے کو کہ ایک بار سارے بچے نماز پڑھنے گئے اور نماز پڑھ کر کے سارے بچے چلے آئے، سب چلے آئے. تو جو مصلیٰ ہے اس مصلیٰ کے باہر کچھ چپل پڑے ہوئے تھے اور چپل الٹے ہوئے پڑے تھے. جانتے ہیں وہ جو وضو میں آنے والے چپل ہوتے ہیں عام طور سے ان کا کوئی اہتمام نہیں کرتا ہے. تو چپل کچھ الٹے پڑے ہوئے تھے وہاں سے. میں بیٹھا تھا اکیلے مصلیٰ میں تو دیکھا کہ وہ لڑکا عبدالرحمٰن واپس آیا اور اس چپل کو اس نے صحیح کیا اور چلا گیا. تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ یہاں کے نبراس کے اساتذہ کی محنت نہیں ہے. اگر نبراس کے اساتذہ نے اس چیز کو سکھایا ہوتا تو عبدالرحمٰن کے علاوہ بہت سارے بچے نکلے اور چلے گئے. آخر عبدالرحمٰن ہی کو یہ سوجھی کہ اس نے کام کیا. تب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کام ان کے پیرنٹس کا ہے، ان کے ماں باپ کا ہے کہ ان کے ماں باپ نے اس فریضے کو انجام دیا ہے اور ایک بہترین تربیت دی. میں نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ میرے پاس کبھی کبھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ سر یہ کلاس میں کچھ بچے گندی ابیوز کرتے ہیں. بچے ہوتے ہیں کئی طرح کے بچے ہوتے ہیں، شریف بھی ہوتے ہیں شریف بھی ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون کون ہے، تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا. بولے نہیں سر میں نام نہیں بتا سکتا لیکن کچھ بچے ہیں تو آپ توجیہ ارشاد کر دیں کہ وہ یہ کام نہ کریں. تو بچوں کی تربیت اس طریقے سے. بہرحال امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا تھا تو وہ کئی جگہ تدریسی فرائض میں انجام دیے انہوں نے. اور جہاں تک ان کے تصانیف کا تذکرہ ہے تو اس میں جو سب سے اوپر نام آتا ہے، سب سے اوپر جس کتاب کا نام آتا ہے وہ صحیح المسلم کی شرح ہے. ایک بہت ساری شروح لکھے گئے ہیں لیکن جو شرح علامہ نووی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے وہ سب سے اوپر ہے. اور تہذیب الاسماء واللغات، کتاب الاذکار اور ریاض الصالحین ایک ایسی کتاب ہے، ریاض الصالحین جو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے. اور شاید میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی مسجد پوری دنیا کے اندر، کیونکہ یہ کئی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، عربی میں بھی ہے. آپ ایک سعودی کی کسی مسجد میں جائیں گے ریاض الصالحین کا ضرور پائیں گے. پاکستان کے میرے خیال سے وہاں بھی تمام مسجدوں میں اس کتاب کا رہنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جس طریقے سے اس کتاب کو منظم کیا گیا ہے ریاض الصالحین کو، یہ بہت اہم کتاب ہے. اس کے اندر آپ کو حدیثوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے اکٹھا کر کے چلے گئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس جیسی بہت اہم کتابیں ہیں جن سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اور کب ان کا انتقال ہو گیا؟ ان کا انتقال ہوا ہے تقریباً 1278 عیسوی میں اور ہم لوگ جی رہے ہیں 2020 عیسوی میں. اب آپ سوچئے کہ زمانہ گزر گیا ہے، تقریباً 800 سال یعنی 8 صدیاں گزر گئی ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں سے جائے ہوئے، اور وہ اس کتاب کو پڑھی جا رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیا ہمیں ہمارے اندر سے جھجھوڑتی نہیں ان چیزوں کو؟ ان مشائخ کو دیکھ کر کے، ان علماء کو جو ہمارے بڑے بڑے اسلاف ہیں، کبار ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آج شاید کوئی بھی ایسا دقیقہ، کوئی بھی ایسا منٹ ایسا ہوتا ہو جس میں ان کا نام نہ لیا جاتا ہو. کتاب ہے، کتاب میں انہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کی ہیں، صحیح حدیثوں کا تذکرہ کیا ہے، اس سے مسائل کو مستنبط کیا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے جس سے لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. تو ہمیں بھی کچھ ایسے کام کرنے چاہیے. دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں اور آپ کو درس دے کر کے کہ آپ نے کیا کیا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کام کر دیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کام کر دیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کام کر دیا، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کام کر دیا. آپ نے کیا کیا صاحب؟ بس یہ کہ آپ پڑھ کر کے نکل جائیں؟ آپ بھی کچھ کریے. ضروری نہیں کہ آپ کتاب لکھیں، آپ کے اندر وہ لیاقت و صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کتاب لکھیں تو آپ کتاب نہ لکھیں. اگر آپ کتاب کو پڑھ کر کے سنا سکتے ہیں تو سنائیے. اگر آپ کتاب کو پڑھ کر کے سنا نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم کتاب کو خرید کر کے لوگوں کو گفٹ تو کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو نہیں کر سکتے تو آپ مسجد میں تو رکھ سکتے ہیں. قرآن مجید جو ہمارا بھی محبوب نسخہ، آپ کا بھی ہماری محبوب کتاب، آپ کی محبوب کتاب، جس کتاب کو ہم بہت پیار سے اٹھاتے ہیں، جس کتاب کو ہم پڑھنے کے لیے بہت پیار سے بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں،
سكر ما كملت 45 دقيقة سكر لين فتحت تقريبا 35 كذا 5 ساعة. طيب 33 دقيقة سكر على طول طف. هو الحالة؟ هو الحالة؟ كيف؟ هو أغلق الحالة ولا أغلق؟ أغلب الأحوال. طيب الآن العمل شغال ولا إيش؟ شغال. يتحكم فيه؟ أنا؟ أيوه. طيب خلاص مشكلة انحلت ولا في لسه؟ خلص وهذا أنا أقول لماذا سكر 33 دقيقة 35 دقيقة سكر المفروض يسكر 45 دقيقة صح؟ ولا 40 دقيقة؟ 45. طيب أنا أكمل هذا الوجه. तो मैं कह ये रहा था कि किताबें जो हैं अगर हम नहीं लिख सकते हैं तो उसको खरीदें, गिफ्ट करें, मशाइख को दें, उन लोगों को दें जो इस दावत के मैदान में हैं। मैं जानता हूँ, मैं ज़ाती जानता हूँ कि एक शख्स है जो लोगों को क्या करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पैसे दे रखा है, माल से नवाज रखा है, अब वो दावत के मैदान में अपने आप को लगाना चाहता है। क्या करता है, एक लैपटॉप खरीदेगा और किसी ऐसे शख्स को दे देगा जो दावत के मैदान में बहुत एक्टिव है। वो पता लगाता है मुझसे, आपसे, आपसे, आपसे कि कौन है ऐसा शख्स जो दावत के मैदान में है। मिसाल के तौर पे वो छोटे छोटे क्लिप बना करके भेजते हैं, पैसे नहीं उनके पास, अच्छा सिस्टम नहीं उनके पास और वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं जानता हूँ एक साहब को कि वो दावत के मैदान में बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा, मगर अगर वो फेसबुक लाइव कर दें तो वो लाइव मेरे ख्याल से 7-8 घंटे के अंदर कोई 500-700 लोग देख लेते हैं। अब आप एक कमरे में बैठ करके अगर एक हदीस 700-800 लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं 7-8 घंटे के अंदर, तो ये बड़ा काम है। लोग कहते हैं कि ये सोशल मीडिया खतरनाक चीज़ है और नहीं जाना चाहिए और ऐसा है और वैसा है, गलत बात है, आपकी सोच गलत है। कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर ऐसी नहीं है जो दो पहलू उसके अंदर ना हो, पॉजिटिव और निगेटिव। हमें और आपको दोनों एंगल से देखना चाहिए कि ये फेसबुक जिस पर आप बैठे हैं क्या इसमें बुराई नहीं है, बेअथाह बुराइयाँ हैं। आप जाइए तो सही, आप देखिए तो सही, लेकिन आप ना चाहिए। कोई आपके फिल्टर को ढूंढ करके लेके तो नहीं जाएगा, उस साइट पे तो नहीं ले जाएगा, उसको सर्च तो नहीं करेगा। तो वो शख्स मैं उसको जानता हूँ और कुछ कोशिश करके मैंने उनकी मदद भी की और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मबसूत है। मैं उनका जो फीडबैक था मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, उन्होंने फीडबैक करा, उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा तोहफा है, शायद इतना बड़ा तोहफा मैंने आज तक नहीं पाया था। उनकी मेमोरी छोटी थी, बैटरी तकरीबन नील की ख़त्म थी, वो हमेशा चार्जर लेके घुमा करते थे। इंटरनल मेमोरी मेरे ख्याल से वही कोई 16 GB या 32 GB की थी। वो बेचारे दिन भर काम करते थे और जब वो काम ख़त्म होता था तो उसको डिलीट करते थे, क्योंकि वो इंटरनल मेमोरी फुल हो जाया करती थी। तो काम मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नवाजा है, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए। ये दावत का ये भी काम है, दावत का ये काम नहीं है कि साहब आप खतीब हो जाएं और आप इमाम हो जाएं तभी आप दावत का काम करेंगे। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि दावत का काम हर एक कर सकता है। दावत सिर्फ अपनी ज़बान से करना नहीं होता है, आपके अखलाक का बहुत बड़ा रूल है और बहुत बड़ा दखल है। अगर आपका अखलाक ऐसा है कि आप लोगों की इज्जत करते हैं तो लोग आपको देख करके आपके रिलीजन को पढ़ेंगे, लोग आपको देख करके आपके रिलीजन को पढ़ेंगे और कहेंगे है कौन। मैं एक वाक़या बयान करता चलूँ कि एक शख्स से रिवर्ट हुआ, तो उससे पूछा गया कि आप ऐसा रिवर्ट हुए, वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्यों आपको, आप जिस दिन पे थे वो दिन आपके लिए अच्छा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल वो क्रिश्चियन था, फॉर एग्जाम्पल वो यहूदी था, जो भी था। तो उससे पूछा गया कि आप रिवर्ट क्यों हो गए यार, आप जिस दिन पे हैं पुराने दिन है उसी में पैदा हुए हैं, क्या वो अच्छा नहीं था। तो वो कहने लगा कि ठीक था, अच्छा था। तो उससे पूछा गया फिर आप कैसे अपने आप को जो आपने कन्वर्ट कर लिया। उन्होंने कहा देखें, ये कुछ हादसात जो हमारे और आपकी ज़िंदगी में होते हैं ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो आपकी बुराई के लिए किया जाता है लेकिन उसमें बेहतरी होती है। और अल्लाह तबारक व तआला का कोई भी काम मसले से खाली नहीं है। वो वक्ती तौर पे हम वहाँ पहुँच नहीं पाते कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर भलाई है
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ ناپسند کرتے ہیں اس کے اندر آپ کے لیے بھلائی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی چیز آپ پسند کرتے ہیں اور اس میں آپ کے لیے برائی ہے. تو یہ مصلحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا. میں نے تو اسے کہا تھا کہ آپ کیوں ہو گئے، تو دیکھیں اس نے بیان کیا کیا جو میں کہہ رہا ہوں. اس نے بیان یہ کیا کہ آپ سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ڈنمارک کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ کھیلا گیا تھا اور آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون ایسا بنایا گیا تھا کہ بم وغیرہ لٹکا دیے گئے تھے. مطلب یہ ہے کہ ٹیرر بتایا گیا تھا آپ کو. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان تو برداشت نہیں کرے گا، اپنی جان دے دے گا ناموس رسالت کے لیے، لیکن یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ ہم لوگوں کا جینا اور مرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو اس نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، تو دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں سارے مسلمان بوکھلائے ہوئے ہیں. دیکھیں اس کی سوچ کو دیکھیں. ایک شخص کارٹون بنا کر کے خوش ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے یہ کام کر دیے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. یہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو نیست و نابود کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل کرے گا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ تو بڑے خوش ہیں کہ ہم نے کارٹون بنا دیا ہے اور بریکنگ نیوز چل رہی ہے اور مسلمانوں کو ہم نے تکلیف پہنچا دی ہے اور ان کے نبی کو ہم نے دہشت گرد ثابت کر دیا ہے. اس طرح کی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو تاثر ہے وہ دیکھیں. اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے ہے تو دنیا کے سارے مسلمان جو ہے بالکل اضطراب کے شکار مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے، چاروں طرف احتجاج ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، لوگ اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں سوچا کہ یہ شخص جس کا کارٹون بنایا گیا ہے اگر یہ سعودی ہوتا تو اس میں صرف سعودی کے اندر پریشانی ہوتی، اگر یہ پاکستانی ہوتا تو پاکستان کے لوگوں کو پریشانی ہوتی. بھائی کوئی قضیہ اگر پاکستان کا ہے تو ہندوستان والوں کو کیا پڑے گا؟ اگر کوئی قضیہ برٹش کا ہے تو امریکہ کو کیا دخل ہے؟ وہ اپنے آنکھوں سے مست ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سب کے سب بالکل پریشان ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ کوئی ذات ایسی ہے جو بہت عظیم ہے، عظیم شخصیت ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے. تو اس نے کیا کیا، کتاب خریدے سیرت کے اوپر، کسی سے کہلوا کر کے اس نے کتاب لی. کتاب تھی الرحیق المختوم، اور الرحیق المختوم کے بارے میں آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کتاب کیسی. اس کتاب نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ایک بار پڑھنا شروع کریں گے تو بغیر ختم کیے ہوئے رکھیں گے نہیں. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک بار پڑھ کر کے آپ کا دل نہیں بھرے گا، آپ اس کتاب کو بار بار پڑھنا چاہیں گے، بار بار پڑھنا چاہیں گے، بار بار پڑھنا چاہیں گے. تو بہرحال اس نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا. دیکھیں میں بات کہاں سے لے جا رہا ہوں کہ دعوت کہاں سے ہونی چاہیے، کیسے کر سکتے ہیں آپ، اور آپ کے اخلاق کی بات میں کر رہا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو اخلاق ہمارا بڑا کلمہ. اگر آپ اخلاق صحیح کر لیں تو دنیا کا ہر شخص آپ سے متاثر ہو جائے گا، ہر شخص. میں اس واقعے کو پورا کرنے کے بعد ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے لائیو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس کلاس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا. تو اس نے اس حدیث، اس نے سیرت کی کتاب کو پڑھا اور سیرت کی کتاب کو پڑھتے پڑھتے وہ متاثر اتنا زیادہ ہو گیا اللہ کے رسول کی ذات سے، کیونکہ شروع سے لے کر کے یعنی زمانے جاہلیت سے لے کر کے جب آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں، پیدائش سے لے کر کے وفات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی ہے جو غیر متنازع ہے. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ نے کبھی شراب نہیں پی، آپ نے کبھی کسی کی طرف نظر نہیں اٹھائی، آپ نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، آپ نے کسی کی چغلی نہیں کی، آپ نے کسی کا برا نہیں چاہا. یعنی ساری اچھی صفتیں آپ کے اندر موجود ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ میں پڑھ رہا ہوں کہ 40 سال سے پہلے کی بھی جو زندگی ہے وہ بڑی مطلب بہت ہی مستقبل ہے، روشن ہے، اور کوئی برائی کسی اینگل سے آ نہیں رہی ہے. اس نے کئی اینگل سے آپ کو دیکھا.
غزوات بھی دیکھے. اس سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے تو مکہ کے اندر جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا اس کو بھی دیکھا. اور جب آپ کو نبوت دے دی گئی اس کے بعد جب آپ کی زندگی بدلی اور آپ نے جو صبر کیا اس کو بھی دیکھا. تو اس نے کہا کہ یار یہ بندہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے, بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب وہ ریورٹ ہو گیا, کلمہ پڑھایا گیا. کلمہ پڑھنے کے بعد چونکہ نام چینج کرنا ہوتا ہے, اسلامی نام جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا رکھا جائے, کیا جواب دیا؟ اس نے یہ جواب دیا کہ میرا نام محمد ہوگا, میرا نام محمد ہوگا. وجہ پوچھی گئی ریزن کہ کیوں محمد ہوگا آپ کا نام, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری زندگی میں انقلاب محمد کی وجہ سے آیا ہے, اس لیے میرا نام بھی محمد ہوگا. میرے بھائیوں اور دوستوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو ہم لوگ پیش نہیں کر پا رہے ہیں, غیر مسلموں کے سامنے ہم اس کو پیش ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ہم اپنوں میں لڑے ہوئے ہیں, گتھم گتھا ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں. ہمارا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اتحاد و اتفاق سے رہیں. آپ دیکھیے, میں آپ کے سامنے میں نے کہا تھا کہ آپ میں ایک آیت پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں آئے, صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور اس کو دیکھیں کہ آپ نے کیسے تطبیق دیا اس کو. اپنی زندگی کو آپ دیکھیں, آج کل کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے. فرمایا لا تستوی الحسنة ولا السیئة, نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. لا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو اس کا بدلہ اچھا دو. ضروری نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے ہی دیا جائے, ضروری نہیں کہ مار کا بدلہ مار سے ہی دیا جائے, ضروری نہیں. ادفع بالتي هي احسن, اپنے طریقے سے جو بہترین طریقہ ہے, آپ کا انداز بہترین ہے, اگنور کر جائیے آپ, اسے معاف کر دیجیے آپ. اگر آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے تھینک یو بول کر کے نکل جائیے آپ. اگر آپ کو کوئی مذاق اڑا رہا ہے السلام علیکم بول کر کے چلے جائیے آپ. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اگر ایسا کر لیا آپ نے تو وہ شخص جو آپ کا دشمن ہے, جو شخص آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے, جو شخص آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے, فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ آپ کا جگری دوست ہو, جگری, جیسے کہ وہ آپ کا جگری دوست ہو, اس طرح سے وہ ہو جائے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہمیں اور آپ کو سوجھ بوجھ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. دعوت کے میدان میں اتریے, دعوت کے طریقے بہت ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا, تو میں کہہ رہا تھا کہ علماء کرام نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے. کیونکہ جب سیرت کسی کی لکھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں جو علماء معاصر ہوتے ہیں یا جو ان کے بعد کے ہوتے ہیں, انہوں نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہے, جو ان کی کتابوں سے متاثر ہوئے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ اپنی رائے رکھتے ہیں, فیڈ بیک دیتے ہیں, تاثرات دیتے ہیں. تو علماء کرام نے آپ کے تعریف میں کیا کہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ آپ کو پڑھیں گے اور جو بڑے بڑے علماء کرام بعد میں گزرے ان کے بھی اپنے فیڈ بیک ہوں گے, تاثرات ہوں گے کہ ان کی کتابوں سے کیا انہوں نے فائدہ کیا, ان کی کتابیں کتنی اچھی ہیں اور کس قدر مفید ہیں, اس کو پھیلانا چاہیے, منتشر کرنا چاہیے. تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا علم سے لگاؤ اتنا تھا کہ آپ ضرب المثل بن گئے. یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. امام محی الدین فرماتے ہیں کہ آپ عالم با کمال, زاہد بے مثال اور نڈر و بے باک دائی تھے. کسی کی فکر نہیں کرتے تھے آپ کو جو کام کرنا ہے کرتے تھے, کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے آپ کو بالکل ڈر نہیں تھا. علامہ رشید الدین حنفی فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام نووی کو دیکھا کہ وہ دنیوی آسائشوں سے بالکل دور رہتے ہیں اور انتہائی سخت محنت کرتے ہیں, تو میں نے ان سے کہا مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں جو آپ کو دینی خدمات سے روک دے. آپ نے فرمایا فلاں شخص نے اللہ عز و جل کی اتنی عبادت کی کہ اس کی ہڈیاں خشک ہو گئی. کتنے بڑے زاہد تھے ہمارے اسلاف. یہ سن کر میں سمجھ گیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی, امام رشید الدین حنفی, علامہ رشید حنفی سے کہا کہ آپ مجھے ایسی باتیں کر رہے ہیں,
میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے اس قدر محنت کی ہے، اس قدر عبادت کی ہے کہ ان کی ہڈیاں خشک ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر علامہ رشید الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ انہیں ہماری دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جب آپ کے پاس کوئی خوبصورت لڑکا پڑھنے کے لیے آتا تو آپ منع کر دیتے کہ نہیں میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ امام نووی امام شافعی میں سے ایسے پائے کہ امام اصحاب شافعی میں سے، یعنی جو شافعیہ ہیں ان میں سے ایسے پائے کہ امام ہیں جن کی اقوال، جن کی باتیں معتبر ہیں، اور شافعیہ میں سب سے زیادہ تالیف یعنی سب سے زیادہ کتابیں انہی کی ہیں۔ حدیث اور اس کے علوم، فقہ اور لغت وغیرہ میں بھی بہت ساری کتابیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہیں۔ بظاہر اللہ عالم و مخلص ترین مصنف تھے، جبھی تو ان کی تعلیفات کو دنیا بھر کے اندر جبھی تو ان کی تعلیفات دنیا بھر کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ ریاض الصالحین پوری دنیا کے اندر موجود ہے اور تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ کسی بھی کتاب کو لوگوں میں مقبول عام حاصل ہونا بظاہر یہی ہے کہ وہ شخص مخلص تھا تب اس کتاب کو اتنی مقبولیت ہوئی ہے۔ شیخ علی الدین ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میں پاؤں کے جوڑوں کے درد میں مبتلا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بیماری تھی، یعنی پاؤں کے جوڑوں مجھے درد تھے، تو میں اس درد کے اندر مبتلا تھا، تو امام نووی میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور صبر کی تلقین کرنے لگے۔ جیسے جیسے وہ صبر کے متعلق بیان فرما رہے تھے میرا مرض دور ہو رہا تھا، یہاں تک کہ درد بالکل ختم ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ امام نووی کی برکت ہی ہے۔ اچھا، ایک واقعہ اور میں بیان کرتا ہوں جو بہت ہی عظیم ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار بچپن ہے اور بچپن کا دور ہے، بچوں کو کھیلنے دو، کھیلنا چاہیے، اور ڈاکٹر بھی جو لوگ ڈاکٹر وہ بھی یہی بتلاتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ نہیں کھیلتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ممبئی میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا، تو وہاں اس ادارے میں چاہے بچہ نرسری میں آئے یا فرسٹ میں آئے یا سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں آئے، اس کا انٹرویو لینے کے لیے ایک ڈاکٹر بھی آیا کرتا تھا کہ فزیکلی فٹ ہے یا نہیں۔ تو وہاں ان ڈاکٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور دوران گفتگو، چونکہ ہم لوگ وہاں پہ ٹیچر تھے، تو دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا مطلب جیسے آپ بچے کو کس طرح سے چیک کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے چیک کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، چونکہ ہم نے اس کو پڑھا ہے اور آپ لوگ دوسرے لائن سے ہیں تو آپ کا دوسرا مجال ہے۔ میں ایک چیز بتا دے رہا ہوں آپ کو، اگر کسی بچے کو چیک کرنا ہے کہ وہ فزیکلی فٹ ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کو چیک کر لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ جا رہے ہیں کہیں پہ، جیسے آپ نے جا رہے ہیں یا گھر ہی میں ہیں، تو آپ نے اپنے بچوں کو پیسہ کے مثال کے طور پہ 10 روپے دیا، 20 روپے دیے اور کہا کہ بابو جاؤ نا وہاں جنرل اسٹور سے ایک سامان لے آؤ یا چاکلیٹ لے آؤ۔ اب اگر اس بچے نے آپ سے پیسہ لیا، بھاگا، اپنی فل اسپیڈ میں گیا، چاکلیٹ لیا، بھاگ گیا، تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کا بچہ فزیکلی فٹ ہے۔ یہ انہوں نے بتایا، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے فزیکلی فٹ ہوتے ہیں دوڑتے ہیں، دھوپتے ہیں، گرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میں ایک واقعہ یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ شیخ یاسین یوسف مراکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ امام نووی کو اس وقت دیکھا جب وہ تقریباً 10 برس کے تھے۔ 10 برس کی ایج کیا ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، 10 برس کے بچوں کے اندر جو شرارتیں ہوتی ہیں، جو چلبلا پن ہوتا ہے، جو کھیلنے کی ان کی فکر ہوتی ہے، وہ تو 10 سال کے بچے کو دیکھا۔ ہم لوگ اپنی بات بتائیں، میں اپنی بات بتا دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم لوگ وہاں سے فارغ بھی ہو چکے ہیں۔ ہمارے ایک دوست جو ریاض میں رہتے ہیں تو ہم لوگ جب جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ چونکہ جمعرات کو انجمن ہوتی رہتی ہے اور وہاں ہم لوگوں کے انجمن پہلے ختم ہو گئی، اب چرارہ سوجی تو وہاں ہم لوگ بھی گئے۔ اب وہ بچپن تھا، بچپن تو نہیں کہہ سکتے، مطلب یہ ہے کہ ہاں ایک میرے خیال سے ہم لوگ کوئی ایک 18 سال کی عمر رہی ہوگی، تو کھیلنے کا بڑا وہاں پہ وہ تھا، کرکٹ چونکہ ہم لوگ کھیلا کرتے تھے۔
तो क्रिकेट खेलने निकल गए, और खेले कहाँ ये भी आप लोगों को बता दें। मतलब ये कह रहे हैं कि उम्र जो होती है बच्चों को, और चूँकि मैं अभी इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा करूँगा तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही कितने ज़्यादा इल्म की तरफ राग़िब थे। उस वक्त हम वो दोनों खेल रहे हैं, एक पैसे है गैलरी है, उसमें मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो बैटिंग कर रहे हैं, मैं बैटिंग को वो बॉलिंग कर रहे हैं। अब वो आवाज़ कभी इधर दीवार में गेंद लगे, कभी उधर लगे, तो ठक ठक हो रहे। तो जो मुरब्बी अंजुमन थे हमारे उस्ताद, अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजे, और चूँकि वो उस्ताद शफीक होता है, उस वक्त बच्चे को समझ नहीं आती है कि क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो हमारी भलाई के लिए आए थे, और उन्होंने बॉल और बैट ले लिया और कहा कि हम तुमको निकाल देंगे जामिया सल्फिया से। अब ये चूँकि बच्चों के लिए बड़ा दुश्वार कुन मरहला होता है जब उनसे कहा जाता है कि हम आपको जामिया से निकालेंगे, और इस तकलीफ़ को वो लोग जान सकते हैं जिनको निकाला गया है, इस तकलीफ़ को वो बिल्कुल समझ जाएंगे जिनको निकाला गया है। तो उन्होंने कहा कि हम तुमको निकाल देंगे। अब ये बहुत बड़ी मुसीबत की, यहाँ से निकाल देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ, और लोगों के बीच में मशहूर हो जाएगा क्रिकेट खेलने की वजह से निकाले गए, तो बड़ा मसला हो जाएगा। बहरहाल हम और वो दोनों साहब जो बैठ गए, और कुछ समझ में ना आए कि अब किया जाए। तो बैठे रहे, निकाल देंगे यार तो मसला हो जाएगा, कहाँ चले जाएंगे, अब तो बड़ा मसला, घर से भी भगा दिए जाएंगे। तो ये हम लोग चूँकि खेल रहे थे, ये एक जुर्म है कि चारों तरफ अंजुमन है और तुम लोग खेल रहे हो। तो वो मौलाना साहब ने कहा निकाल देंगे, उसी फिक्र में हम लोग बैठ गए छोड़ छाड़ करके। अब तो टेंशन तो खैर हो ही गया। तो मौलाना साहब ने वो बैट बॉल लिया करके वहाँ शेखुल जामिया की जो ऑफिस थी वहाँ पे रख दिया। वो बैठे बातें कर रहे हैं, तब तक देखा कि शेख साहब वहाँ से निकले और अपने रूम में चले गए। तो हमारे जो साथी थे, मैंने उनसे कहा कि देखो कुछ हिम्मत तो करनी पड़ेगी भाई, चलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगा भाई, तुमको जाना है तो जाओ। बहरहाल वो मैं चला गया, मैं गया उस ऑफिस में। तो अस्सलाम वालेकुम, वो भी हमारे उस्ताद जो शेखुल जामिया थे। उन्होंने कहा हाँ क्या बात है जी। तो मैंने कहा कि शेख को बैट बॉल रखा, उसको लेके जाना है। ये नहीं पूछिए नहीं, क्योंकि वो शेख साहब जो लेकर उन्होंने बताया नहीं उसका कि खजिया क्या है इसका, ये क्यों यहाँ पे लाया, ये नहीं बताया उन्होंने। वहाँ एक कपाट है और उसके नीचे उन्होंने वो रख दिया और चले गए। अब कुछ 10-5 मिनट के बाद हिम्मत जुटा करके मैं गया और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम, क्या बात है, क्यों आया? मैंने कहा कि शेख वो बैट बॉल रखा, उसको लेकर के जाऊँ। लेकर के जाऊँ, उठा लिए और लेकर के चले आए। तो कहने का मतलब ये है कि वो उम्र जो है 10 साल की, 15 साल की, 17 साल की, 18 साल की, हमेशा इंसान की सोच यही होती है कि क्या खेला जाए। अब पहले तो हम लोग बैट बॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। अब तो एक ये जो जनरेशन है ये तो उसको तो बैट बॉल खेलना नहीं है, उसको तो सिर्फ मोबाइल में है, पता नहीं कितने कितने गेम इसके अंदर आ गए हैं, उसी के अंदर वो लगे रहते हैं। तो आज भी अपने बच्चों को खेलने का मौका दीजिए आप लोग, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है इसे दूर रखिए, क्योंकि अतिबा बताते हैं कि ये ज़्यादा नुकसानदेह है। तो मेरा शेख यासीन यूसुफ मराकशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने पहली मरतबा इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह को उस वक्त देखा जब उनकी उम्र 10 साल की थी। बच्चे उन्हें अपने साथ खेलने के लिए बुला रहे थे, लेकिन वो खेलने को तैयार नहीं हो रहे थे। सुनिए, वो खेलने को तैयार नहीं हो रहे थे। जब बच्चों ने ज़बरदस्ती की तो वो रोते रोते कुरान पढ़ने लगे। चलो खेलो, खेलना पड़ेगा आपको, ऐसे कैसे नहीं खेलोगे, खेलना पड़ेगा। तो वो रोने लगे और रो रो करके कुरान पढ़ने लगे। मैंने ये हालत देखी, चूँकि शेख यासीन से रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि मैंने ये हालत देखी तो उनके उस्ताद से मुलाकात की और कहा इस बच्चे पर खुसूसी तवज्जो दीजिए, उम्मीद है कि ये अपने ज़माने का सबसे बड़ा आलिम व ज़ाहिद बनेगा और लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। उस ज़माने में भी और उसके मरने के बाद भी लोग इसके इल्म से जो है मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। ये सुनकर उस्ताद ने कहा कि क्या आप नजूमी फ्यूचर की बातें बताते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नजूमी तो मैं नहीं हूँ और ना उसके ऊपर मेरा अक़ीदा और ईमान ही है, बल्कि जो अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कहलवाया मैं वही कह रहा हूँ आपसे, तो ज़रा ख्याल रखिएगा। उसके बाद उस्ताद उनके वालिद साहब से मिले, यानी इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब से मिले और उन्हें इमाम नववी के मुतालिक बताया। तो उन्होंने अपने फ़र्जंद की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी और इस बात की शदीद हिर्स की कि मेरा बेटा बालिग होने से पहले कुरान मजीद का नाज़रा ख़त्म कर ले, और फिर वाकई इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बालिग होने से पहले ही नाज़रा कुरान पाक ख़त्म कर लिया था। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें भी अपने बच्चों की फ़िक्र करनी चाहिए, ख़ुद अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, यहाँ के लिए भी और वहाँ के लिए भी, दुनिया के लिए भी, क्योंकि आप उनके मसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल करेगा कि आपने क्यों ज़ाया कर दिया उसको।
اور وہاں کے بارے میں آخرت کے بارے میں فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ, انہیں بتاؤ صحیح راستہ بتانا آپ سے بتانا راستہ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ آپ بتائیے. تو اس طرح سے مختصر طور سے ہم نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور جہاں تک مسئلہ ان کی تالیفات کا ہے تو بہت زیادہ ہیں. اس میں سے منہاج الطالبین ہے, المنہاج فی شرح صحیح مسلم ہے, التقریب والتیسیر ہے, خلاصۃ الاحکام ہے, ریاض الصالحین ہے, روضۃ الطالبین ہے, التبیان فی آداب حمل الخلق القرآن المقاصد. بہت ساری کتابیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اسی میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے جو آپ پڑھیں گے, الاربعون النوویہ. فقہ میں پورا ایک موسوعہ ہے. تو بہرحال, اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات 1276 اور 77 عیسوی میں نوا میں وفات پائے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے, اور یہ جو کچھ چھوڑ کر کے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وہ آخر میں یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہم یہ بات بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ شام کو بھی 8 سے 9 ہم آپ سے ملاقات کریں گے, لیکن یہی ہوگا, مقدمہ ہوگا, مقدمے کو بیان کیا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا اگلا شیڈیول ہے ہم آپ کو لنک بھیجتے رہیں گے, اور آپ اس لنک پر جوائن کر کے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. زوم کے ذریعے سے بھی آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, فیس بک لائیو کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم آپ سے کنیکٹ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک اور صالح بنائے, ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.